اس لیے میں آپ سب بچوں سے کہوں گا درود پاک پڑھا کرو، محفلوں میں پڑھا کرو، محفلوں کے بغیر میں پڑھا کرو۔ اور میرے بزرگ کو تو ایک بڑی سونی بات ارشاد فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بھائی بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجو۔ چٹھی سے کیا بنا کر دروشی پڑھا، اور کم از کم ایک ہی چٹھی سے مدینہ پاک بھیجا کرے۔ وہ جس سنگی کو آپ نے کہا نہیں، وہ سنگی آگے سے کرتا ہے حضرت کی کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا۔ کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہے۔ یہ دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانوں مانگے ہوں یاد کرتا ہے، جو ان کو یاد ہی نہ کرے تو پھر اسی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یاد ہی نہ کرے تو پھر ہم کیا کریں؟ اس لیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ درود پاک پڑھا۔ پتہ ہمارے جو اکابرین تھے وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل یار، لیکن میں کہتا ہوں اس کو فی زمانہ تھوڑا سا بدل، کیا ہاتھ کار وال زبان یار وال ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ کچھ نہ کچھ کرتے رہو، بس اتنا کریو کہ کر کے دن کالے نہ رہے۔ عشق لہر قطدیرو ہر دم، عشق لہر قطدیرو ہر دم، وہ دے کیڑی تن منظور ہوئے کالے نہ رہے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے۔ اچھا آپ تو سارے ان کے لوگ بیٹھے، پتہ کون بیٹھے؟ جب آپ کسی کے خوابوں خیالوں میں نہیں تھے وہ تب بھی آپ کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخری شخص نور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر آئے، حضرت مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار آپ بھی تشریف لے گئے، حضرت فضل بن عباس بھی تشریف لے گئے۔ کہتے سب سے آخری پہ تو کہتے جب میں باہر نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کچھ ایک بار پھر واپس جا اور ایک بار پھر اس روئے مبارک کی زیارت کر لی۔ قربان جاؤں گی اس روئے مبارک پہ، قربان جاؤں گی اس روئے مبارک پہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال۔ انہوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا زلیخا کر کیا رہی ہے، تو عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام پہ عاشق ہو گئی، لیکن قرآن خود کہتا ہے نا قد شغفها حبا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر تانے دیتی ہو، پھر ہوگا یہ کہ کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لگی، تم سب کو دعوت ہے، لیکن محفل کا انداز یہ ہوگا کہ تمہیں ایک ایک سیب دوں گی، ایک ایک چھری دوں گی، چھری کو سیب پہ رکھ لینا، سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ محفل لگ گئی، محفل سج گئی، سیب دے دیے گئے، چھریاں رکھ لی گئی، جب حضرت یوسف تشریف لائے نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ وہ حسن یوسف میں ایسی محب ہوئی کہ انہوں نے سیب نہیں کاٹے بلکہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اور قرآن کہتا کیا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ کے بھائی کاٹ ہمیں بھی لگتے ہیں، جب ہمیں کاٹ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو چلاتے ہیں، ہم تو چھوڑ ڈالتے ہیں، ہم تو چیخو پکار کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انگلیاں کٹ گئی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، لیکن کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی کہ انگلیاں کٹ گئی، بلکہ کاٹ کے کہتی کیا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، وہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی رب کا عزت والا فرشتہ ہے۔ وہ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی ہیں۔
ایویں تو نہیں پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. حضرت جی اسی تو رہ گئے ہیں چٹے رنگ تھے. میں نے پہلے کہا مجھے آمد نہیں کرنی ہے اسی رہ گئے جاتے ہیں. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کرتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. بات دیکھ کے کبھی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے علم الدین نے سر پیش کر دیا. بغیر دیکھ کے کبھی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا. بات دیکھ کے کبھی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے یا مرچی میں نے سر پیش کر دیا ہے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر پڑتے ہیں دائم ان پہ انگلیاں. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں آپ فرماتے جب حضور مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کو گیا. کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے چہرے پر دعا پہ پڑی کہتے میں دیکھتے کیا اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. محفلیں تو اب بھی ہوتی ہیں لیکن نہ وہ ذوق ہے نہ وہ شوق ہے. ان تو پنگڑے پہ ہیں رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم. یہ محفل نعت ہو رہی ہے. یہ نہیں لگتا دلی کو نیوز کاسٹر دسا لگا کہ بارش ہو گئی لیکن قربان جاؤں گی اس محفل نعت پہ جس میں نعت خان رہتے سیدنا حسان تھے جس میں سننے والے سے آباد ہے. اور قربان جاؤں گی اس محفل نعت پہ بھی جس میں حضور نبی علیہ السلام پر نفس نفیس موجود تھے. کیا انداز ہوگا. اور حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. محبوب آپ جیا سونا میری آنکھیں دیکھی ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. محبوب آپ جیا سونا میری آنکھیں دیکھی ہی نہیں. جب حضرت حسان نے یہ پڑھا ہوگا تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور محبوب ویخ گا تو کسے مانے اڈا سونا جمے. اس لیے دعا دن کسی نے کہا تنا جی تو میرا محبوب نہیں گٹھا لیکن حضرت جی اسی رہ گئے اسی رہ گئے اتھی رہ گئے. وہ اقبال نے بڑا کمان لکھا تھا کاش یہ ہمارے اندر رچ بس جائے. اسپیشل جی میں جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ سب سے ایتھے نہیں رہنا پتا ایتھے میں جانا نظر آتے دل کچھ بہانا فردانا لے نہیں یہ دل ہونا واسطے یہ پتر ہونا واسطے تو کتے کتے دیں لے یہ ان کے لیے سر ہے وہ سر جو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ